السلام علیکم دوستو، میری تمنا چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، طب تاریخ میں تو ہے، لیکن اسلام نے، مسلمانوں نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ جب جنگیں لڑی، کچھ سپاہی زخمی ہوئے تو ان کا علاج معالجہ انتہائی ناگزیر تھا۔ تو دوستو، مسلمانوں نے جس شخص کو حکمت کا جو بھی علم تھا ان کو اکٹھا کیا، ان سے مدد لی، پھر آگے تعلیم ترویج کی، ترقی اس کو فروغ دیا، تاکہ یہ علم انتہائی ضروری ہے اور اس سے میدان جنگ میں ہو یا میدان امن ہو ضرورت لی جائے، ضرورت ہے۔ تو دوستو، اسی طرح خلفۂ راشد میں سے ہر خلیفہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بھی کی، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر خود بھی چلے، لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے علم طب، فن جراحت، نرسنگ اس کو فروغ دیا۔ دوستو، چونکہ یہ دور فتوحات کا تھا، اس لیے طب کے اس دور میں کوئی خاص ترقی نہ ہوئی اور نہ ہی کسی طبیب کو شہرت ملی۔ صحابہ کرام نے آپ ہی کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنائے رکھا، عام مسلمانوں نے بھی یہی طریقے اپنائے۔ دوستو، ایک طبیب تھا، فتیح حارث بن کلہ، یہ مشہور ترین، یہ طبیب تھا جو مسلمان نہیں تھا۔ بطور معالج اہم مقام حاصل کیا، اس کی وجہ سے طب کا فن کافی آگے بڑھا۔ حضرت عمر نے جب فارس پر لشکر کشی کی تو بہت سے طبیب اور جراح بھی آپ کے ساتھ تھے، جنہوں نے میدان جنگ میں طبی خدمات سر انجام دی، جنگیں بھی لڑی اور ساتھ علاج معالجہ بھی کرتے گئے۔ یہ تھا خلافہ راشدہ کے دور۔ پھر شروع ہوتا ہے بنو امیہ کا دور۔ خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کا دور، جس میں طب کا عروج بھی تھا اور زوال بھی تھا۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عرب چھوڑ کر دمشق چلے آئے اور اسی کو اپنا دارالخلافہ کیپٹل بنایا، تو ان کے دربار میں عیسائی معالج، ایک عیسائی معالج تھا، ابن اسعد۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے امیر معاویہ کے لیے یونانی زبان سے عربی زبان میں طب کی کتابوں کے ترجمے کیے۔ مترجم کی حیثیت۔ اس دور میں لوگوں کا شوق در شوق طب کے ساتھ جڑتا چلا گیا۔ اب یہ دیکھیں، بنو امیہ کا جو شہزادہ تھا، پرنس تھا، خالد بن یزید بن امیر بن معاویہ، اپنے علمی کارناموں کی وجہ سے تخت و خلافت کو اس نے چھوڑ دیا۔ ان کی جگہ معاویہ بن یزید تخت نشین ہوا۔ خالد بن یزید کی وجہ سے بہت سی طبی و کیمیائی کتابیں عربی میں ترجمہ کی گئی، اور یہ کام حکیم فریانوس اس کے سپرد کر دیے۔
علم کیمیا جو سا ہوتا تھا، کیمسٹری، اس کے لیے ترجمہ تھا مترجم امتفان، یہ یہ بندہ تھا۔ خالد حکیم ابن مروان کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی کتابیں صحیفۃ الکبیر، صحیفۃ الصغیر۔ اب آیا جی مروان کا دور۔ یہ بھی علم و فن کا دل دادا تھا۔ اس کے عہد میں ذوق، مروان اس کے دور میں ذوق یہ حکیم تھا۔ اس نے بڑی شہرت پائی۔ اس کے شاگرد عباسی خلفاء کے دور میں موجود تھے۔ فرات بن سخیاسا، عیسیٰ بن موسیٰ اس کے نام زیادہ مشہور ہیں۔ ذوق حجاج بن یوسف کے اتباع خاص میں تھا، اور یہ حجاج بن یوسف کا خاص حکیم تھا۔ مشہور معروف یہودی عالم بن ماسرجویہ بھی اسی حد کا، اس نے کئی کتابیں لکھی تھیں، مثلا قول اطعمہ منافعیہ مغمزاریہ، اور اس کی کتاب قوی العقاقیر۔ یہ اس بندے کی یہودی کی مشہور ترین کتاب۔ اس کی ایک اور کتاب بھی تھی کناش، جو سریانی سے، یہ پہلے سریانی تھی، پھر یہ ٹرانسفر ہوئی عربی میں، پھر شاہی کتب خانہ میں اس کو رکھ دیا گیا۔ مروان کے بعد اس کا بیٹا تخت نشین ہوا عبد الملک بن مروان۔ اس کے دور میں اتباع کی قدر کی گئی تھی۔ اس کے درمیان دو مشہور طبیب تھے، سوزوکس یہ مشہور ترین تھے دو۔ ولید بن عبد الملک دنیا کا پہلا شفا خانہ ولید، دنیا کا پہلا شفا خانہ دارالشفا یا شفا خانہ ولید، یہ کس نے قائم کیا تھا؟ ولید بن عبد الملک۔ اس نے بہت فلائی کام انجام دیے۔ اندھے مفرول جو لوگ تھے نا، معذور تھے، ان کی فہرست تیار کی، ان کے وظیفے جاری کیے۔ اس دور میں یونانی طب کا زور تھا۔ اس فن کی مستند کتابیں یونانی زبان میں موجود تھیں، جو بہت ہی امپورٹنٹ تھی۔ اس لیے اس مشکل کا حل کرنے کے لیے ان کا ٹرانسلیٹ کر دیا عربی میں، اور پھر بندے رکھے انہوں نے ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے اسپیشل۔ تو اس سے کیا ہوا، بہت سے یہودی اور عیسائی علماء خلیفہ کے دربار میں جمع ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ابھی خلافت میں نہیں تھے کہ آپ نے فن طب کی گراں قدر خدمات سر انجام دینی شروع کر دیں۔ اپنے والد کے ساتھ اسکندریہ تشریف لے گئے۔ وہاں عبد الملک بن کنان، جو دارالعلوم اسکندریہ کا ایک ٹیچر تھا، پروفیسر تھا، وہ اسلام لایا، اعلیٰ پائے کا حکیم بنا، اور اپنے محکمہ طباعت پر خوب توجہ دی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ احمد بن ابراہیم، جو یزید بن عبد الملک کے دربار کا طبیب تھا، بڑی شہرت وہ بھی تھا، بہت سی کتابیں منتخب کر کے ایک کتاب تھی اصول طب، اور ایک رسالہ تھا نبات۔
نباتات، یہ اس نے لکھا۔ اچھا دوستوں، پہلی صدی ہجری کے آخر میں بہت سے طبیب پیدا ہو چکے تھے، خاص جن میں یحییٰ نبی، حکیم اولیتراس، حکیم اریباس۔ اچھا، ولید کے تقریباً 50-60 سال کے عرصے میں جو اس کا ٹائم پیریڈ تھا، ملک میں جگہ جگہ بہت سے شفا خانے قائم ہو چکے تھے۔ ان میں سب سے مشہور ترین شفا خانہ جو سا تھا وہ تھا جیندی شاہ پور، جس کا محتمم انچارج یونانی تھا۔ اعلیٰ پائے کا طبیب بھی تھا۔ اس نے ایک کتاب سریانی زبان میں لکھی جس کا عربی ترجمہ حنین بن اسحاق نے کیا تھا۔ ہجری میں خلیفہ ولید نے جذام کے مریضوں کے لیے ایک الگ جگہ، سپریٹ جگہ بنائی تھی جہاں انہیں کھانا پینا بھی تھا۔ جذام کے مریض کا شفا خانہ پلس کھانا پینا الگ سے قائم کیا گیا تھا۔ اچھا، ابن عساکر تاریخ دمشق میں لکھتا ہے، اگر پڑھ لیں آپ تو بغداد کے کتب خانے میں ابن ندیم کی ایک کتاب اس نے دیکھی کہ جو 1500 صفحوں پر مشتمل تھی۔ اس میں معدنیات کے متعلق اس میں کافی جانکاری تھی اس کی۔ اچھا، اب چلتے ہیں جابر بن حیان، وہ بھی اسی پروسیس میں چلتا گیا، اس نے بھی بہت زیادہ خدمات سر انجام دی۔ ابن عساکر کے مطابق جو اسکندریہ، کوفہ، حمص اور مدینہ طیبہ میں بڑے بڑے شفا خانے قائم کیے گئے تھے، ان کے ساتھ ساتھ طب اور فلسفے کا مدرسہ اور کتب خانہ بھی قائم کیا گیا تھا۔ اموی دور میں جو کچھ مخصوص اتباع تھے، چاہے تو مسیحی تھے یا غیر مذہب تھے، ان کے نام یہ تھے جو اس وقت کے یہ تھے۔ اب دوستوں، یہ ابن اسحاق جو چاہتا ہے، یہ عمومی خلیفہ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اس کا خاص طبیب تھا۔ اس کو قبیلہ مخزوم کے ایک شخص نے اس شبہ میں قتل کر دیا تھا کہ اس خلیفہ کی ماں پر اس کے رشتہ دار عبد الرحمن کو زہر دے کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس کا عہد جو ایک طبیب کا ابو الحکم بھی تھا، یہ بھی عیسائی تھا۔ اس نے 100 سال کی عمر پائی تھی۔ اس کا ایک مشہور واقعہ ہے، اس نے مریض کی شریان کے جریان خون کو جو خطرناک حد تک پہنچ گیا تھا بند کر دیا۔ مریض کی شریان کو ایک ناتجربہ کار جراح نے کھول دیا تھا، اپنا تجربہ کیا تھا، لیکن اس بندے نے بیسٹ کیا تھا، عیسیٰ بن حکیم تھا۔ اس کے بعد ہے تیازوق، یہ یونانی تھا، حجاز بن یوسف کا ایک خاص طبیب تھا۔ حجاز اس کا بے حد احترام کرتا تھا۔ اس کی کچھ کتابیں اب بھی محفوظ ہیں۔ اب چلتے ہیں عیسیٰ بن حکیم، اسے کناش ایک کتاب تھی جو فن طب پر، لیکن اس کا کوئی جز باقی نہیں رہا۔ اب جابر بن حیان، یہ آپ مشہور ترین جانتے ہیں، کوفے کے نامور عطار فروش کا بیٹا تھا۔ یہ پہلا کیمسٹ اور اس نے کشتوں کی تیاری، تیزاب سازی اور معدنی نمکیات بنانے شروع کیے۔ اچھا، اب اس کے دور میں ایک خاتون تھی، یہ مرد تھے، مرد حضرات، یہ خاتون تھی، بدوی خاتون زینب۔ یہ کیا کرتی تھی؟ ماہر امراض چشم تھی، آنکھوں کا علاج کرتی تھی۔
دوستو مجھے امید ہے آپ کو کافی حد تک ہمارے قرون اولیٰ میں، قرون وسطیٰ میں جو بلند پائے کے حکیم تھے، چاہے وہ یہودی تھے چاہے عیسائی تھے، ان سے کام لیا، پھر انہوں نے ان کا علم جو سا تھا اپنی کتابوں میں عربی میں ٹرانسلیٹ کیا، جس سے پھر مسلمانوں میں وہ علم تیز ہونا شروع ہوا، ان کا شوق پیدا ہوا۔ تو دوستو ان کو جانیے، سمجھیے، بار بار اس کو ریپیٹ کر کے دیکھیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور جس بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ ویڈیو کو بار بار ریپیٹ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ امید ہے اللہ آپ پر حکمت کے اسرار و رموز کھول دے گا۔ تو اجازت دیں، اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔